نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس دن کے اندر خاص احکامات بیان فرمائے، تو ہمیں اس دن کے اندر وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہو۔ اب سوال کھڑا ہوتا ہے کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جو عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے دن اللہ کے نبی سے ثابت ہے؟ تو وہ ایک عمل ہے صرف جو صحیح روایت سے ثابت ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ جب 10ویں محرم آیا کرتی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے، آپ نے وہاں کے یہودیوں کو بھی اس دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ ان سے معلوم کیا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو اس دن فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا کی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، اس لیے شکرانے کے طور پر ہم اس دن روزہ رکھتے۔ اللہ کے نبی پہلے سے ہی رکھتے تھے۔ پھر صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی اس دن ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، اس دن روزہ رکھنے کی وجہ سے یہودیوں سے ایک ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی، اس لیے آئندہ سال جب عاشورہ کا دن آئے گا، 10ویں محرم آئے گی، تو ہم 10ویں تاریخ کے ساتھ ایک اور روزہ ملا کر کے رکھیں گے، یا تو 9ویں تاریخ کا یا 10ویں کے ساتھ 11ویں تاریخ کا، تاکہ جو مشابہت یہودیوں سے پیدا ہو رہی وہ بھی ختم ہو جائے۔ لیکن آئندہ سال عاشورہ کا دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام وصال فرما گئے، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن چونکہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، تو صحابہ کرام نے اس بات کو ملحوظ رکھا، اور جب آئندہ سال عاشورہ کا دن آیا تو صحابہ نے 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا، یا کسی نے 9ویں تاریخ کا نہیں رکھا تو 11ویں تاریخ کا روزہ ملا کر کے رکھا۔ اس لیے اب اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ جب 10ویں محرم کا دن آئے گا تو ہمیں 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا ہے، اور 10ویں کے ساتھ ساتھ یا تو 9ویں تاریخ کا ملا کر رکھیں یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا ملا کر کے رکھیں، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف 10ویں محرم کا روزہ بھی رکھتا ہے تب بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس کو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے چونکہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس لیے اگر کوئی 10ویں کے ساتھ 9ویں کا یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کے ثواب کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ تو کیا عمل ثابت ہے 10ویں تاریخ کو؟ روزہ رکھنا۔ اب 10ویں کے ساتھ یا تو 9ویں کا ملا لیں یا 10ویں کے ساتھ 11ویں تاریخ کا ملا لیں۔ ایک اور بات، ہم اس روایت کے اندر اگر غور کریں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غیروں سے ادنا سی مشابہت کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ اور مشابہت کس چیز میں ہو رہی تھی؟ صرف عبادت کے اندر، لیکن اللہ کے نبی نے عبادت کے اندر بھی مشابہت کو پسند نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے
کہ ہمارے اخلاق، ہمارے عادات، ہمارا رہن سہن، ہمارا طور و طریق غیروں سے الگ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو مذہب عطا کیا ہے تمام دنیا کے مذاہب سے ممتاز اور اعلیٰ مذہب ہے۔ جب اعلیٰ مذہب ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، غیروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج اگر مسلمان کی زندگی کو دیکھیں تو مسلمان کی زندگی کا ہر عمل غیروں سے مشابہ ہوتا ہے۔ اس کا رہنا سہنا، اس کی لباس پوشاک، اس کا کھانا پینا، اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کے چال چلن، رہن سہن کا طریقہ، یہ سارے کے سارے غیروں سے میل کھاتے ہیں۔ میرے بزرگوں یاد رکھیں، اگر غیروں کی نقالی کریں گے تو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر نقالی کرنی ہے تو اللہ کے نبی کی کرنی ہے، صحابہ کرام کی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اور صحابہ کی نقالی کے اندر اللہ رب العزت نے کامیابی رکھی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس لیے ہم اللہ کے نبی کی مشابہت کو اختیار کریں۔ بہرحال یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس 10ویں محرم کو صرف ایک عمل ثابت ہے اور وہ ہے روزہ رکھنے کا عمل۔ ایک دوسرا اور عمل ہے جو کمزور روایت سے ثابت ہوتا ہے، وہ عمل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال کے اوپر کھانے پینے میں وسعت کرتا ہے، ان کو اچھا کھانا کھلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے پورا سال اس کی روزی کے اندر فراخی کر دے گا، اضافہ کر دے گا۔ یہ ایک عمل بھی کمزور روایت سے ثابت ہے۔ اگر انسان اس کے اوپر بھی عمل کر لے کہ 10ویں محرم کے دن اپنے گھر والوں کو اچھا کھلائے اور اس کی ماتحتی کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، نوکر چاکر، گھر میں کام کرنے والے، اس کے ملازم، ان کو بھی اچھا کھلائے تو اللہ اس کی برکت سے پورا سال اس کی روزی کے اندر فراخی کر دے گا۔